ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اجتماع اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تو جو بندہ جمعہ کا اہتمام کرتا ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے، اس لیے جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جمعہ کے اہتمام میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے غسل کرنا اور خوشبو لگانا اور پھر اچھے کپڑے پہننا اور جو ہے سب سے پہلے مسجد میں جانے کی کوشش کرنا، تو یہ سارے کے سارے جمعہ کے اہتمام میں شامل ہیں۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ جمعہ کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ اب جب تم نماز پڑھ چکو تو جہاں سے تم آ گئے یعنی تم کاروبار سے آئے تھے تو اب پھر تم اپنے کاروبار کی طرف لوٹ جاؤ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ تو دیکھو اذان ہونے سے پہلے تجارت کرنا ہمارے لیے حلال تھا، ساری چیزیں کرنا ہمارے لیے حلال تھا، لیکن جیسے اذان ہو گئی تو اب یہ حلال کام بھی ہمارے لیے حرام ہو گیا، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز ہو چکی تو اب تم زمین کے اندر پھیلو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کو روزی دینے والے ہیں اس کو تلاش کرو۔ تو مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ آپ کا حکم تھا جمعہ کی نماز کے لیے آنا تو میں نے آپ کے حکم کو پورا کیا اور میں جمعہ کی نماز پڑھ کر اب تجارت کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ میری تجارت میں برکت عطا فرمائیے۔ اور سلف صالحین کا قول ہے کہ جو بندہ جمعہ کی نماز پڑھ کر اپنی تجارت کے لیے چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس لیے جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض سلف صالحین فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کی نماز پڑھ کر تجارتی کاروبار میں چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 70 برکات نازل فرماتے ہیں۔ اور پھر بہت ساری فضیلتیں جمعہ کے بارے میں جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اگر کوئی بندہ اس درود شریف کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔